اب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کا جو مصرف کون ہے؟ قربانی کے گوشت کو اب 3 حصہ کرنا مستحب ہے۔ 3 حصے بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ کی مرضی، جتنا چاہے غربا کو دیجئے، جتنا چاہیں آپ اپنے رشتہ داروں کو دیجئے۔ اور ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ جس کے پاس زائد قربانی کرتا ہے کوئی آدمی، اب یہ ہے کہ اس کے پاس 2-4 قربانی ہے، جانور ہیں، وہ ذبح کرتا ہے، ان گوشت کو تقسیم کرتا ہے، تو اب وہ 1/8 بھی تقسیم کر سکتا ہے اور 3 حصے کرے گا تو مستحب عمل کہلائے گا، 1/8 بھی دے سکتا ہے۔ بعض جگہوں پر گاؤں میں جمع کرنے کا نظم ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب محلے کے سردار ذمہ دار بیٹھ جاتے ہیں، سب وہاں گوشت جمع کرو لے کے، وہیں سے سب کو بانٹا جائے گا۔ یہ عمل ایجاد بندہ، انہوں نے اپنا ایجاد کر لیا۔ شریعت نے صرف اتنا بتلا دیا کہ آپ کا گوشت ہے، آپ اس کا 3 حصہ کریں گے، مستحب ہے۔ اور بعض روایت کے روح سے پتہ چلتا ہے اگر کسی نے قربانی کی، وہ زیادہ اولاد اس کے عالدار ہے تو پورا رکھنا بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح سے تو قربانی کے گوشت کو آپ بیچ نہیں سکتے، اجرت میں نہیں دے سکتے، کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ایک تو قربانی، جیسے آپ کوئی حصے دار ہیں ایک گائے میں، 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں، تو 7ویں میں سے 6 کی تو مقصد ہے قربانی کرنا اللہ کے لیے، ایک کا مقصد بدل گیا کہ میں گوشت چاہیے، مجھ کو گوشت کے لیے کر رہا ہے، پھر وہ شرکت اس کی، آپ کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ مقصد اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مقصد اللہ کو راضی کرنا، مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرنا، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ اور جیسے ان صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، اس لیے بڑا بیٹا روزہ رکھے گا، تو مارکیٹ میں نیا نیا فتویٰ، نیا نیا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے مسائل کو پوچھ کر کریں، مسائل کو معلوم کریں قربانی کے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں، اتنا بتانے کے باوجود بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ معمولی مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہے، جبکہ ہمیشہ ہر سال یہ بات بتائی جاتی ہے، ہر سال تفصیل سے بتایا جاتا ہے، اور اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا خود قربانی کریں، حضرت فاطمہ کو حضور نے حکم دیا، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ہے، آپ نے حضرت فاطمہ کو حکم دیا۔ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں اللہ کے نبی وما لنا فیہا، اس کے اندر ہمیں کیا میں فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس 10 دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب عمل خون بہانا اس کے راستے میں، اور حضرت عائشہ کی روایت کے اندر ہے کہ ایام النحر میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح سے بہت سی چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، مستحب کیا ہے اس کو فرض کا واجب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ قربانی جس کے اندر وسعت میں نے بتلا دیا کون قربانی کس پر ہے واجب، تو اگر اس کے باوجود نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے، حاضر مت ہو۔ ایک روایت میں فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے، یہ وعید ہے اس کی قربانی نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر وہ قربانی، اب یہ ہے کہ کم آدمی ہے، اتنا بڑا جانور لے کر کیا کرے گا، حصے میں کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں حصہ ہے، ایک 1500 کا ہے، ایک 1700 کا، ایک 2000 کا ہے،
حصے والے، اگر دوسرے دن ذبح کرنے والے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو تیسرے دن کیا جاتا ہے، حصے والوں کو قربانی کی جاتی ہے۔ اس لیے 1500 1700 2000 اس طرح سے کٹائی کے ساتھ قصائی کے اجرت کے ساتھ ہم وہ رقم لیتے ہیں۔ اس لیے جو حضرات وہ کرنا چاہیں وہ یہاں کرا بھی سکتے ہیں۔